السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین ٹاپک کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کی سورت یوسف میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جو کہ ایک نہایت خوبصورت اور سبق آموز کہانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور آپ کو اپنے دیگر بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ محبت اور قربت حاصل تھی، جس کے باعث بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ ان بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، اور واپس آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیے کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کو پہچانا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ہدایت دی کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرے، کیونکہ وہ حسد میں آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت اور خواب کی بنا پر بھائیوں کے دل میں حسد بڑھتا گیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک روز کھیلنے کے بہانے جنگل میں لے جا کر کنویں میں پھینک دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے جھوٹ میں یقین دہانی کے لیے حضرت یوسف کا خون آلودہ کرتا بھی پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے کنویں سے نکالا اور مصر لے جا کر بیچ دیا۔ وہاں عزیز مصر وزیر مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر میں رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی اور دانش مندی عطا کی تھی، جس کی وجہ سے عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر پرفتہ ہو گئی۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی خواہشات کو رد کر دیا، تو عزیز مصر کی بیوی نے ان پر الزام لگا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قید میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے ساتھ قید 2 افراد کے خوابوں کی تعبیر بیان کی، جو سچ ثابت ہوئی۔ بعد میں مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جسے کوئی سمجھ نہ سکا۔ اس خواب کی تعبیر بتانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر دی اور بتایا کہ 7 سال خوشحالی ہوگی اور پھر 7 سال قحط ہوگا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا مشیر بنا لیا اور خزانے کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی۔ قحط کے زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں اناج لینے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اناج دیا، لیکن ان سے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لانے کا کہا۔ جب بنیامین ان کے ساتھ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان کروا کر بھائیوں کو معاف کر دیا۔ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام خاندان کو مصر بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے پاس اپنی قمیض بھیجی، جسے ان کے چہرے پر ڈالنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام خاندان کے ساتھ مصر پہنچے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بھی پوری ہوئی کہ ان کے والد، والدہ اور 11 بھائی ان کے سامنے سر نگو تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں صبر، عفو درگزر، اللہ کی رضا پر یقین اور مشکلات میں استقامت کا درس دیتی ہے۔ یہ کہانی انسان کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ حسد اور بغض کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی۔ یہ واقعہ نہایت اثر انگیز اور سبق آموز ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عظمت اور کامیابی عطا فرمائی، جو صبر اور ایمان کا بہترین انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد
اور بغض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اندر صبر، استقامت جیسی تمام خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔